آج رات دانیال ایک پلان کے ساتھ اپنی ایک ڈیٹ کا بتانے لگا جو ایک من گھڑت کہانی تھی۔ وہ آج کچھ بھی کر کے ریما کے اندر کی فیلنگز کو ابھارنا چاہتا تھا۔ وہ کال پر اپنی ڈیٹ کا بتانے لگا کہ وہ کیسے ایک لڑکی سے ملا اور اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا، پھر کسنگ اور رومانس کا بتانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج ریما خاموش ہے اور غور سے سن رہی ہے۔ ادھر ریما دانیال کی باتوں میں مدہوش ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ دانیال کی رومانٹک آواز اور اس کی کہانی سن کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے بس باتیں سن رہی تھی اور خود کو اس لڑکی کی جگہ محسوس کرنے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ خود اس روم میں اس لڑکی کی جگہ پر ہے اور دانیال اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جیسا جیسا کہہ رہا تھا ریما خود کے ساتھ ہوتا محسوس کرنے لگی۔ دانیال نے جب اس کی پھولتی سانس کی آواز سنی تو رومانس سے کچھ آگے بڑھنے لگا اور آہستہ سے سرگوشی کرتا ہوا کہانی میں لڑکی کی جگہ جان بوجھ کر ریما کا نام لے دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب تیر نشانے پر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے دانیال نے سرگوشی سے کہا، ریما میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے۔ خود کا نام سن کر ریما دانیال کی مدہوش آواز سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی میں ایسا محسوس کرنے لگی جیسے دانیال اس کے ساتھ ہے۔ وہ دانیال کو روکنے لگی لیکن اس کے انکار میں وہ انکار کا لہجہ نہ تھا۔ وہ خود کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سمندر میں طوفان برقع دانیال یہی وقت چاہتا تھا۔ وہ اسے مست کرتا رہا اور بار بار مدہوش کرتا رہا یہاں تک کہ ریما تھک گئی۔ ریما کی آواز نڈھال سی تھی، اس کا جسم سن تھا۔ وہ اب بھی دانیال کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے دانیال آج اس زمین پر سب سے زیادہ چاہنے والا انسان لگ رہا تھا۔ دانیال جانتا تھا کہ آج اس نے ریما کو اپنی آواز کی جادو سے سکون دے دیا ہے۔ اسی پل کا فائدہ اٹھا کر ریما کو بولا، ریما آئی لو یو۔ ریما مسکرائی جیسے وہ اس انتظار میں تھی۔ وہ جان بوجھ کر بولی، اچھا کیسے؟ ریما کی آواز اب بھی نڈھال تھی، دانیال آج تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، میرا اتنا بھی حق نہیں کہ تمہیں پیار کر سکوں؟ ریما ایک خاموشی کے بعد بولی، لیکن اگر میں کہوں میں کسی اور کو چاہتی ہوں تو؟ دانیال کہنے لگا، تو میں کہوں گا کہ اس کو تمہاری قدر نہیں، ورنہ میں تمہارے اتنا قریب آ گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا واقعی تمہاری لائف میں کوئی ہے؟ ریما کچھ دیر کے بعد بولی، پتہ نہیں، خیر یہ بتاؤ تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ پیار وغیرہ سب کیوں؟ دانیال بولا، میں نہیں جانتا ایسا کیسے اور کیوں ہوا، لیکن ریما میں بس تمہیں چاہتا ہوں اور ہاں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ جس کے اتنا پاس ہوں وہ کیسا ہے۔ ریما کچھ دیر کہیں کھو سی گئی، پھر بولی، دانیال تم واقعی بہت اچھے ہو اور یہ سچ ہے، اتنے کم وقت میں میں تم پر اعتبار کرنے لگی ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا میں آج تک کسی کے قریب نہیں آئی، لیکن یار تصویر۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے دانیال مایوس ہو جاتا، ریما بولی، اوکے ٹھیک ہے تم مجھے دیکھ سکتے ہو، رکو۔ دانیال اس کی بات سن کر سیدھا ہو گیا اور شدت سے تصویر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ وقت میں ریما نے اپنی ایک تصویر بھیج دی۔ دانیال ایک پل کو حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی۔ وہ خاموشی سے تصویر کو زوم کر کے دیکھنے لگا اور پھر اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا جو واقعی تعریف کے قابل تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہ تھا کہ اتنی حسین لڑکی سے وہ بات کر رہا ہے۔ اس کے جسم میں ایک شیطانی سی لہر دوڑنے لگی اور وہ دل میں کہنے لگا، اسد ریما کا چچا زاد کزن تھا۔ عمر میں وہ کاشف کے برابر کا تھا۔ سفید رنگت، ڈارک براؤن بال، کلین شیو اور طاقتور جسم کی وجہ سے وہ کافی ہینڈسم اور انگریز دکھتا تھا۔ وہ بھی دبئی رہتا تھا، لیکن کاشف اور یہ الگ رہتے تھے۔ وہ پاکستان 3 سال سے نہیں آیا تھا، حالانکہ اسد کاشف کا سالہ بھی تھا، اور ابھی جب کاشف
اور ابھی جب کاشف کی شادی اس کی سگی بہن فوزیہ سے ہوئی، تب اس نے چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنایا اور پاکستان نہیں آیا۔